الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بس اب کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا فرما رہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے واسطے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اب ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہاں مفسرین نے تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں قرآن کو آسان کر دیا: قرآن کی قرأت میں، قرآن کو حفظ کرنے میں، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے میں۔ ہمارا 12 مرتبہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو عربی زبان کو نہیں سمجھتا، اس کو قرآن پڑھنے بٹھا دیا جائے تو چند ماہ بعد ہی وہ اس طرح قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے عرب کے گھر کا بچہ ہے، ایسا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی عرب کے قبیلے میں پیدا ہوا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑی عمر کا آدمی بھی اگر باہر ملک چلے جائے، کسی اور ملک چلے جائے، وہاں کی زبان تو وہ سیکھ جاتا ہے، وہاں کی زبان تو کسی درجے میں سیکھ جاتا ہے، لیکن جو اہل زبان کا بولنے کا طرز ہوتا ہے، جو اہل زبان کے بولنے کا انداز ہوتا ہے، وہ انداز نہیں سیکھ پاتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہاں رہ کر اہل زبان کا انداز آ جائے، ورنہ اہل زبان کا انداز اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیں، لیکن قرآن کا کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کو آسان کیا۔ ایک چھوٹا بچہ اس طرح قرآن پڑھا جیسے کہ عرب کے گھر کے بچہ پڑھتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسان کی، وہ قرآن کا حفظ کرنا آسان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ مکمل قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ 5 سال کے بچے کو بھی دیکھا گیا کتنی مرتبہ کہ مکمل قرآن کا حافظ ہے، اور عام بچہ 2 سال میں پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اور 6 مہینے میں بھی قرآن کو حفظ کیا گیا، 3 مہینے میں قرآن کو حفظ کیا گیا، حتیٰ کہ ایک مہینے میں بھی قرآن کو حفظ کیا گیا۔ اور ہمارا پورا چیلنج ہے کہ آپ پوری دنیا کی کوئی ایک کتاب اٹھا لیں کہ جو کسی انسان کو اس طرح یاد ہو کہ اس کا حرف حرف یاد ہو اور انسان اس زبان کو سمجھتا بھی نہ ہو۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، کمال یہ ہے کہ اس زبان کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن کا ایسا حافظ بنایا ہوا ہے، ایسا حافظ بنایا ہوا ہے کہ بڑا قاری بھی اگر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کر دے تو چھوٹا بچہ لقمہ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کا کمال نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کے حفظ کو آسان بنا دیا، اللہ نے قرآن کے حفظ کو سہل کر دیا، لوگوں کے سینے میں اس طرح محفوظ کر دیا کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ چھوٹا چھوٹا بچہ اس قرآن کو پڑھ کے سنا دے گا۔ آج کفار ساری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دینا، ساری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دینا، بلکہ خیر تو اب ان کے ذہن سے بات نکل ہی گئی ہے کہ ہم دنیا سے قرآن کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کے ذہن میں اب نہیں ہے۔ کیوں؟ کتابوں سے ختم کرو گے؟ مسلمانوں کے اتنے سینے قرآن سے معطر ہیں، مسلمانوں کے اتنے سینے قرآن سے معطر ہیں کہ جن کو ختم کرنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں ہے، لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر دنیا سے آپ قرآن کے سارے نسخے بھی ختم کر دیں تو یاد رکھیں ایک ہی دن میں قرآن کے کئی نسخے پھر تیار ہو جائیں گے، اور اس طرح تیار ہوں گے کہ جس کے اندر ایک حرف کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آسان کی، وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان کیا۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ جو شخص بھی ہدایت کا طالب ہو، ہدایت کو تلاش کرنے والا ہو، حق کو تلاش کرنے والا ہو، اس کے اندر ضد نہ ہو، اناد نہ ہو، حق دھرمی نہ ہو، حق سے اعراض کرنا نہ ہو، وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو دنیا اس بات کی شاہد ہے، دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں جن لوگوں نے خالص ذہن ہو کر اپنے ذہن سے دیگر باتیں نکال کر قرآن کا مطالعہ کیا۔ حق کی تلاش میں جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو تاریخ گواہ کہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد کتنے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ ان کی اگر فہرست تیار کر دی جائے نا کہ جن لوگوں نے صرف قرآن کا مطالعہ کر کے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو اتنی طویل فہرست بن جائے گی کہ اس کو شمار کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اتنے لوگوں نے قرآن پڑھ کر یعنی کہ صرف قرآن کا مطالعہ کیا، اور قرآن چونکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہدایت کے طالب کا پیالہ خالی نہیں چھوڑتا۔ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو اور قرآن کے بعد اپنا پیالہ لے کر آتا ہے تو قرآن اس کے پیالے کو خالی نہیں چھوڑتا، ہدایت سے بھر کر بھیجتا ہے۔ لیکن جو شخص گمراہی ہونا چاہتا ہو اور قرآن میں ٹیڑھ پنے کو ڈھونڈتا ہو اور قرآن میں خرابی کو ڈھونڈتا ہو تو یاد رکھیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بہت سے کو ہدایت دی، ویضل بہ کثیرا، اور بہت سارے کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیا۔ اور جتنے گمراہ لوگ ہیں وہ قرآن سے تو اپنی بات کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ناکام کوشش ہوتی ہے، علماء جواب دے دیتے ہیں،
لیکن جتنے باطل فرقے ہیں، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ نبی کی بات کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ اتنی بڑی بات کہہ دی، انہوں نے بھی قرآن سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اپنی ذہن میں تو پیش کی نا، اپنا دماغ جو خراب ہوا تھا اپنے خیال میں انہوں نے قرآن سے ایک دلیل بنا کر پیش کی تو علماء جواب دے دیا. تو قرآن ہدایت کے طالب کو محروم نہیں کرتا، اور جو قرآن میں ٹیڑھ بنا تلاش کرے قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں قرآن کے بارے میں اتنی غفلت ہے کہ ہمارا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی قرآن کو نہیں صحیح پڑھ سکتا. میں آپ کو پورے چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی یونیورسٹی کا دورہ کر لیں، کسی یونیورسٹی جا کر، کسی کالج جا کر وہاں کے طلباء کو جمع کریں، وہاں کے اساتذہ کو جمع کریں اور ان سے قرآن پڑھوا لیں. 10% بھی مشکل سے وہ لوگ نکلیں گے جو قرآن کو صحیح طرح پڑھنا جانتے ہوں، قرآن کے مخارج اور صفات کو صحیح طرح ادا کرنا جانتے ہوں. ایسے آدمی کی ڈگری کا کیا فائدہ جو گھر میں رکھا قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ ایسی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا کیا فائدہ کہ تم اپنے محبوب کا کلام نہیں پڑھ سکتے؟ کیسا محروم ہوگا وہ شخص کہ جس کے پاس محبوب کا خط ہے وہ اس کو چوم کے رکھ دے، پڑھ بھی نہ سکے. تو اس سے بڑھ کے محروم یہ کہ رب کا کلام آ گیا کہ تم چوم کے تو رکھ دو لیکن اسے پڑھنے سے بھی محروم ہو گئے. اللہ کے قرآن کو پڑھنا سیکھیں، علم تجوید کو سیکھیں. یہ قرآن ہی کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر حرف کو صحیح طرح ادا کرنے کے لیے ایک پورا علم ایجاد کر دیا. پوری دنیا میں کوئی ایک زبان بھی ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر اس کے ہر حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی علم موجود ہو. چند زبانوں نے بھی کچھ کام تو کیا لیکن انہوں نے بھی عربی کے اصولوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اصول بنے، وہ بھی پورا علم تیار نہیں کر سکے. ایک پورا علم تیار نہیں کر سکے کہ جس کے ذریعے صرف اس بات کو بتایا جائے کہ اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے. پوری دنیا کی کسی زبان میں اتنی ہمت نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے نے اتنی ہی غفلت اس کے ساتھ اختیار کی ہوئی کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، لازمی سیکھیں، عمر کے جس حصے میں آگے سیکھیں. اور اگر قرآن کو صحیح سیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے نا تو اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ. یہ جو شخص قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اس میں اٹکتا ہے، وَهُوَ شَاقٌّ عَلَيْهِ، اور یہ اٹکنا اس پر مشقت کا باعث بنتا ہے، یہ اٹکنا اس کو تکلیف کا باعث بن رہا ہے. فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے، اس کو 2 نیکیاں ملیں گی. صحیح پڑھنے والے کو 1 نیکی مل رہی تھی، البتہ صحیح پڑھنے والے کا اپنا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑے فرشتوں کے ساتھ شمار کریں گے، یعنی اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑے فرشتوں والا رکھتے ہیں. لیکن جو شخص قرآن کو پڑھنے میں اٹک رہا ہے، اس میں بھی تکلیف اٹھا رہا ہے، تو اللہ نے اس کو ہی محروم نہیں کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نیکیاں عطا فرما دی. بلا وجہ اٹکنا تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، لیکن شروع میں تو انسان اٹکتا ہے نا، ایک دم تو صحیح نہیں سیکھتا. یہ ادب ہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے اٹک رہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی نیکی رکھتے. تو اب کون سی ایسی وجہ بن جاتی ہے جو ہمیں قرآن سیکھنے سے روک رہی ہے؟ صرف ایک وجہ، انسان کا تکبر، انسان کا کبر، انسان کا ایگو، اور انسان کو یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی قرآن سیکھ رہا ہے. آپ اپنی عزت نفس کو تھوڑی دیر میں سائڈ پر رکھ دیں، کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی ادارے کو مختص کر لیں، روزانہ آدھے گھنٹے قرآن سیکھ لیں، 2 مہینے بعد اپنے آج کے قرآن کو اور 2 مہینے بعد کے قرآن کا موازنہ کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.